اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ساڑھے دینی مخلص ساتھی بلکہ مخلص گھرانہ دے سرپرست بابا محمد فرمائش جٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی وغفر له ختم چہلم دے موقع تے شرکانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس موقع تے مختصر گفتگو جس مسئلے تے کرن لگا اس مسئلہ دا عنوان ہے جے میں حضور پکے جنتی نے ایویں حضور دیاں گھر والیاں پاکاں پکے جنتی جے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکے یقینی جنتی نے میں حضور دے گھر والے پاک گھر والیاں ازواج مطہرات وہ بھی پکے اور یقینی جنتی نے۔ اس مسئلے نو قرآن حکیم موٹ صاف عبارتاں کلام نظم دے نال ثابت کرانگا۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماما نے
یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ازواجہ امہاتہم، حضور دیاں گھر والیاں صلوات اللہ وسلامہ علی نبینا وعلیہن ایمان والیاں دیاں ماواں نے۔ اما عائشہ پاک تو لے کے سب سیدہ خدیجہ کبریٰ تک، سیدہ خدیجہ کبریٰ تو لے کے سیدہ اما عائشہ پاک تک، انہاں دا اس واسطے اس طرح ذکر کر رہے ہیں اما عائشہ پاک انہوں کیونکہ عمر شریف سب نالوں چھوٹی ہیں، تو بڑی سیدہ خدیجہ پاک تو لے کے سیدہ عائشہ پاک تک سب دیاں سب ایمان والیاں دیاں ماواں نے۔ یہ تو لفظ بولیا جا رہا ہے ایمان والیاں دیاں ماواں نے، یہ مطلب ہے جیدیاں ماواں نہیں وہ ایمان والے نہیں، جڑا انہاں پاکاں نو ماواں سمجھے گا وہ مومن ہے، جڑا نہیں سمجھے گا وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن نے جو کہہ دیتا اتھے اللہ پاک نے کوئی گن کے نام نہیں درسے، اتھے وصف ذکر کیتا ہے ایمان اللہ، اور پھر عجیب گل ہے اسلام نہیں، اتھے یہ نہیں فرمایا ازواجہ امہاتہم، پیچھے ذکر ہوا نبی اولا بالمسلمین، مسلمانہ دیاں ماواں نے، نہ مسلم انہوں کہہ سکنے ہیں جڑا ظاہری منافق بن کے رڑیا پھر، لیکن مومن نہیں۔ اللہ نے فرمایا جڑے مومن نے انہاں دیاں ماواں نے، یہ مطلب یہ نکلیا جڑے مومن نہیں انہاں دیاں ماواں نہیں، جڑے مومن نے انہاں دیاں ماواں نے، جڑے مومن نہیں انہاں دیاں ماواں نہیں، تو پھر صاف مطلب نکلیا جڑا انہاں نو اپنی ماں نہیں سمجھے گا وہ مومن ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اور دیکھنے آ کہ اللہ پاک نے یہ آیت پاک کیوں اتاری، یہ کیوں دسیا، یہ خبر کیوں دیتی کہ نبی دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماواں نے، کیوں فرمایا؟ ماواں تے حقیقت تے ہیں نہیں، حقیقت دے ہر پتر اپنے ماں دا جمدا ہے، تو وہ جمن والیاں ماواں تے نہیں، انہوں نے ماواں خدا پاک فرمایا۔ تو آیت اتری کیوں اور ماں آکھیا گیا تو کس مانے؟ دو گلاں اتری اس واسطے، یعنی یہ تو تمہیں ہن پاک ہو گیا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک صاف دس دیتا حضور دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماواں نے، غیر مومن تے غیر مسلم کافراں دیاں ماواں نہیں، جدیاں ماواں نہیں وہ مومن نہیں، جنہاں دیاں ماواں نے وہ مومن نہیں۔ یہ تو قرآن خدا دا موٹا۔ ہوں بھئی اللہ پاک نے فرمایا کیوں آیت اتری، کی تھلے ضرورت محسوس ہوئی؟ تمام تفسیراں والے ہیں اتنے لکھیا اتفاقی گل ہے کہ کسے بندے نے کوئی گل کی تھی انج دی کہ نبی پاک تو بعد میں حضور دی گھر والی پاک نال نکاح کرانگا، یہ گل کی تھی کسی نے؟ اللہ پاک نے سارے مومنوں نو خبردار کرنا واسطے یہ آیت اتاری کہ نبی دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماواں نے، لہذا مومن ہو کے کوئی نبی دی گھر والی نال نکاح نہیں کر سکتا نبی تو بعد جی میں سکی ماں نال نہیں کر سکتا۔
اینو کہندے نے بلاغت دی زبان وچ تشبیہ بلیغ، اصل بن جائے گا ازواجہ کا امہاتہم، نبی کی گھر والیاں سکیاں ماواں ورگیاں نے مومنہ واسطے، جی میں سکیاں ماواں نال نکاح نہیں ہو سکدا ایویں نبی دیاں گھر والیاں نال نکاح نہیں ہو سکدا۔ سمجھتے پائے ہو کہ نہیں؟ ہوں یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ پاک نے نکاح حرام ہونے مومنہ دیاں ماما فرمایا اور نکاح ہمیشہ واسطے حرام کر دیتا۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ مرداں دا نکاح کسے دا؟ رسول پاک دے گھر والیاں نال ایویں نہیں ہو سکتا جویں سکی ماں نال نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وجوب احترام، مرداں دی مرد مومنہ دیاں ماواں نے دو گلاں نکاح حرام، عزت فرض۔ بولو تے صحیح نا؟ نکاح حرام، عزت فرض، واجب الاحترام ہونا، جی میں سکی ماں دا احترام واجب ہے ایویں نبی دیاں گھر والیاں دا احترام واجب۔ مومن مرداں واسطے یہ دو حکم ہو گئے، نکاح حرام ہے اور احترام واجب ہے۔ تے مومن عورتاں دے واسطے عورتاں نال تے نکاح نہیں ہوندا، انہاں واسطے کیڑی شے وچ ماں ورگیاں نے احترام واجب ہونا۔ عورتاں واسطے ایک حکم تے مرداں واسطے دو۔ سمجھتے پر ہوں اگلی گل ٹور اگاں بتانے ہیں بھئی یہ نکاح حرام کیوں کیتا؟ اللہ توجہ فرمانا ذرا۔ پہلا ماں فرما کے نکاح حرام کر دیتا۔ ہوں اگلی گل بھئی نکاح کے حرام کیوں کیا؟ نکاح حرام دسیا گیا تو جیڑا وہ خدشہ اٹھیا سی کسی دے دماغ وچ تے حل ہو گیا، وہ جواب ہو گیا کہ نکاح نہیں کر سکتے، تساں غلط گل کیتی کیونکہ تے ماما ورگیاں نے تے نکاح حرام ہے۔ ایتھے تک گل تے گئی سی مک، لیکن اگلی ہن حکمت تے چلنے ہاں کہ حرام کیتا کیوں؟ اگر نکاح رسول پاک تو بعد ہوراں نال جائز رہندا تے کی خرابی لازم ہونی سی؟ توجہ نہیں فرمائی نے۔ جیڑا میں موضوع دا عنوان جوڑیا ہے نا کہ جے میں پاک رسول پکے جنتی نے میں حضور گھر والے پاک ازواج مطہرات پکے جنتی نے، نہ ادھر شک کے نہ ادھر۔ یہ موضوع دا عنوان ہے۔ ہن جڑا اے سوال ہے حرام کیوں کیتا نکاح نو، اس موضوع دی یقینی حتمی سمجھو تے آخری سمجھو پکی دلیل ہے حرام کیوں کیتا۔ کس طرح دلیل ہے؟ اللہ اکبر۔ اور میں اپنی طرفوں نہیں اس مسئلے نو حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی پاک تو بیان کرنا، صحیح سند نال روایت
صحیح سند نال سنن کبرا بیہقی دے اندر موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان پاک نبی دے او صحابی نے جنہاں نوں محرم راز رسول اللہ آکھیا جاندا ہے، محرم راز رسول اللہ آکھیا جاندا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنی گھر والی محترمہ نو فرمایا اگر بختاں والی جنت وچ میرے نال رہنا چاہنی ہے پھر میرے مرن تو بعد کسے ہور مرد نال نکاح نہ کری۔ کیوں؟ عورت آخری مرد دے حصے وچ آوے گی جنت دے اندر، اگر میرے نال رہنا چاہنی ہے جنت دے اندر تے پھر کسے ہور مرد نال میرے بعد نکاح نہ کری، پھر میرے حصے وچ آویں گی۔ اگوں پاک نبی دے صحابی نے فرمایا بختاں والیے تو ویکھدی نہیں، نبی پاک دیاں گھر والیاں سارے مومنہ مسلمانہ تے حرام کیتیاں گئیاں نے، حضور تو بعد انہاں دا کسے نال نکاح نہیں ہو سکدا۔ کیوں نہیں ہو سکدا؟ تاکہ اے پاک محمد کریم دے حصے وچ جنت وچ رہن۔ جے کسے ہور مرد نال نکاح ہو جاوے گا پھر انہاں دا یقینی جنتی ہونا ثابت نہیں ہونا، کیونکہ پرلا بندہ پتہ نہیں جنتی ہے کہ نہیں۔ اللہ نے حرام کر کے مہر لا دیتی، جی میں محمد میرا یقینی جنتی جے، نبی دیاں گھر والیاں میوں میں یقینی جنتی نے۔ پاک نبی دے صحابی دی زبان مبارک دی گل ہے، ضرور کملی والے تو سن کے بیٹھے سن، سمجھ کے بیٹھے سن۔ گھر والی نو فرماندے نے جے مر کے جنت میرے نال رہنا چاہنی ہے تے پھر کسے ہوری دے نکاح نہ کریں، تاکہ کسے ہوری دے کھاتے وچ نہ لکھی جاویں، آخری مرد دے کھاتے وچ لکھی جاندی۔ جدوں کسے نال نکاح نہیں کریں گی میرے کول ہی آویں گی، اگر میرے نال رہنا چاہنی ہے کسے نال نکاح نہ کری۔ سجنا پتہ چلے اگوں صحابی فرماندے نے اپنی گھر والی نو قرآن پاک دی دلیل دے کے گل کردے نے، فرماندے نے ویکھدی نہیں حضور تو بعد حضور دیاں گھر والیاں ہر کسے راستے حرام کیتیاں نے خدا نے۔ کیوں کیتیاں نے؟ تاکہ میرے پاک محمد نال یقینی جنت وچ رہن۔ لوگاں نو اس حقیقت دی خبر نہیں سی، اللہ نے دس دتا ازواجہ امہاتہم، نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماواں نے، رب نے دس دتا خبردار جے میرے محمد دے بارے ذرا شک نہیں کر سکتے جنتی ہون دا تے انہاں دے خط انہاں دے نامے پاک وچ ہمیشہ رہن گیاں، کسے ہور دے کھاتے نہیں جا سکدیاں۔ لہذا سمجھ لیا جے ادھر بھی ماسا شک نہ کریا جے، نہیں تو ایمان ضائع کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ اللہ دیکھو، اللہ اکبر۔ ازواجہ امہاتہم، نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماواں نے، اندے وچ اشارہ ملدا ہے، اشارہ ملدا ہے۔ ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وأن تنكحوا نساء
وَأَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. اللہ فرماندا ہے دو کم کرن واسطے مومناں نو کوئی اجازت نہیں، ذرا جنی چھٹی نہیں. ایک تے مومناں دا حق نہیں بندا نبی نو دکھ تکلیف دین. دوسرا فرمایا نبی تو بعد ہمیشہ واسطے نبی دیاں گھر والیاں نال شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ دا بھی ذرہ برابر کسی مومن نو حق نہیں. ہن اندازہ لگا جی میں نبی دی گستاخی کفر تے بدترین اللہ دی بارگاہ وچ عذاب دیواندی ہے، ایویں نبی پاک تو بعد نبی دیاں گھر والیاں نال شادی کرنا بھی کفر گستاخی ہے تے بڑا بڑا عذاب ہے. دوواں گلاں نو اللہ پاک کٹھا رکھ کے بیان فرمایا ہے. معلوم ہویا پکا یقینی ثابت ہو گیا کہ کسے مومن واسطے نکاح کرنا نبی دیاں گھر والیاں نال جائز نہیں. ہن جائز کیوں نہیں؟ کیونکہ اے ماواں نے سوال ماواں کیوں رکھیا گیا ہے، کیوں ماواں ورگیاں بنایا گیا ہے، نکاح کیوں حرام کیتا گیا ہے؟ اللہ دسنا چاہندا سی کہ کسے ہور دے کھاتے وچ جان گیاں پھر جنتی ہونا یقینی نہیں رہنا، کیونکہ آخری مرد حصے وچ قیامت نو اٹھے گی. ہن آخری مرد جے نال نکاح کرنا سی خبرے وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ نا رب نو اے گوارا نہیں ہویا میرے محمد کے گھر وچ رہن والیاں دے بارے کوئی جنتی ہون دا شک کرے. میرے رسول دے گھر وچ بیبییاں ہون تے کوئی انہاں دے جنتی ہون دا شک کرے، خدا نو گوارا نہیں. او دے تے کس قدر لعنت پے گئی جنہیں پاک رسول دے گھر والیاں نو ماں کہن دی بجائے کتے آنگو بھونکن لگ پیا. وہ تو سیدھا ساما خدا پاک دے رسول دے مقابلے آ گیا. یہ مطلب ہے نہ خدا نو گوارا ہے، رسول پاک دیاں گھر والیاں جنت تو علاوہ کسے اور پاسے جان، ہائے 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 ہائے، تے نہ خدا نو گوارا ہے. لہذا جے میں رسول نو سمجھنا ہے یقینی جنتی، اے میں رسول دیاں گھر والیاں پاکاں نو سمجھنا پینا. توجہ ہے سن. کسے کمینے نے نا سنن کبریٰ دی ایک روایت پیش کر کے انہیں آخیا اما عائشہ، وہ تو اما کہندا ہی نہیں سی، آخے او دے کول ایک عورت آئی، انہیں آخیا یا امہ، امی جان. تو بی بی پاک قرآن فرمایا انا ام رجالکن ولست بامک، میں تہاڈی مرداں دی ماں ہاں، تیری ماں نہیں. انہیں آخیا ویکھیا جی تسی کہندے جو مومناں دی ماں، عورتاں مومن نہیں. تے بی بی پاک نے فرما رہی ہے عورت نو کہ میں تیری ماں نہیں، میں تے تہاڈے مرداں دی ماں ہاں. اللہ اکبر، کیا کیا کتی پلیت گندی جنس ہے دین تے علم دخل دیندی. بزرگ فرماندے اس جہان وچ روڑی پئی ہے، گلاب دے پھول بھی پے نے. کہاں چھڈو تے کدھر جاندا ہے؟ تے بلبلاں بولو تے صحیح. یہ مطلب ہے ہر ایک اپنے مزاج دی چیز لبدا ہے. بولو ہر ایک اپنے
ہوں روایت انہیں بھی پڑھی ہے، روایت میں بھی پڑھی ہے، وہی انہیں کی گند وچوں لبن دی کوشش کیتی ہے تو میں نور خدا دا تینوں کڈ کے دیندا، اس گندی دے پتر نو کی گند نظر آیا ہے تو نور وچ ویکھ کی انہیں تو دسیا نکاح حرام کیوں کیتا، گل سمجھنا، مرداں نال نکاح حرام کیوں کیتا، ماواں کیوں فرمایا کہ نکاح ہمیشہ واسطے حرام، نکاح حرام کیوں کیتا تاکہ قیامت نو انہاں پاک ازواج دا، اہل بیت دا، انہاں پاک حضور دیاں گھر والیاں اہل بیت دا یقینی رسول دے نال رفیق جنت ہونا ثابت ہووے۔ ہن اما پاک نے، سمجھدار بندے ہو، اما پاک نے فرمایا بی بی نو، میں تواڈے مرداں دی ماں واں، تیری ماں نہیں۔ مرداں دی ماں تے فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں مرداں دی ماں واں؟ وہ اشارہ فرما رہے ہیں، گل سمجھا رہے ہیں، قرآن دیا رمضان جو سمجھن والیاں سن، حضور دیاں تمام گھر والیاں تے گھر والیاں بیبیاں پاکاں، سب تو بڑی عالمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ، بیبیاں وچ حضور دیاں بیبیاں چ ایڈی عالم کوئی نہیں، یہ تمام علماء دا اتفاق۔ ہن وہ کیونکہ علم والیاں سن تے وہ سمجھا رہی نے کہ سانو جڑا ماں آکھیا گیا نا، وہ آکھیا گیا نکاح حرام کرن واسطے، تے نکاح تے مرداں نال ہوندے نے، عورتاں نال تھوڑے ہوندے نے۔ سمجھ نہیں لگی یار؟ اما پاک جو فرما رہی نے کہ میں تواڈے مرداں دی ماں واں، کیا مطلب؟ اما نے سمجھایا کہ اے آیت اتری تے اساں تو ماں جو آکھیاں گئیاں واں وہ مرداں دے واسطے، کیوں کہ مرداں نال نکاح حرام ہے، لہذا مرداں دی ماں سانو آکھیا گیا آیت تاں اتری، آیت دے اترن دا سبب اما سمجھانا چاہندی ہے۔ ریا مسئلہ میں تیری ماں نہیں، کیونکہ تیرے واسطے تے نکاح ہے ہی نہیں، تیرے واسطے تے کوئی نکاح نہیں، نکاح مرداں دا ہوندا ہے۔ ہن میں پیچھے سمجھایا دو گلاں، دو حکم، مرداں واسطے نکاح حرام ہے، ایک حکم ہے، دوسرا احترام واجب ہے، ایک حکم ہے۔ عورتاں واسطے ایک کے نکاح دا اتھے مسئلہ ہی نہیں، ہن ایک کیڑا ہے؟ احترام واجب ہے، لہذا بی بی پاک دا فرمان برحق، انہاں جڑا فرمایا میں مرداں دیا ماں، مسا مرداں دیا ماواں واں، او دا مطلب ہے مرداں نال نکاح حرام کیتا گیا ہے، اس واسطے آیت اتریے، لہذا نکاح حرام ہونے تسا سانو اپنی ماں ورگی نہ سمجھا جے، لہذا سمجھنا ہے تے صرف احترام واجب ہونے سمجھنا ہے۔ اما پاک تو صاف کر دیتا مسئلہ، ہن ہے نور دی گل کہ نہیں نور دی گل، بولو تے صحیح۔ لیکن کسی سور نو نور کی نظر آئی، وہ بھڑ ولدا تو قرآن وچ دخل دینا، نشئی دا پوترا تینوں کی لگے قرآن نال، تینوں کی لگے؟ اس واسطے پاک رسول نے فرمایا قرآن دی گل علم دی سمجھ نہ آوے فَكِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ،
فرمایا خود او دے وچ وڑن دی کوشش نہ کریا جے بغیر علم دے، او کسی عالم دے سپرد کرو، انہوں آپے سمجھ لائے گا. یہ فرمان رسول ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی. اللہ اکبر. اس موقع تے کیونکہ موضوع میں انہوں کئی تھاماں تے لایا ہے، میں اس موقع تے دو گلاں اضافی کرنا چاہنا. کسی کمینے دے پتراں لکھیا ہے مولا علی سرکار نو حضور نے فرمایا سی میرے جان تو بعد جنوں جنوں مرضی میرے گھر والی نو طلاق دے دئی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ توجہ ہے ہر کذاب لوگ سمجھ نہیں لگے. وہ حضور نے فرمایا میرے جان تو بعد علی نے فرمایا میرے جان تو بعد جیڑی مرضی میری گھر والی تیری نافرمان بنے انہوں طلاق دے دے. لا حول ولا قوت. وہ بھڑوی دا یہ تے ماں ہے، ماں نو پتر طلاق دین دے ہوندے. سمجھ نہیں لگی. نواں عجیب عالم نکلے نے بھی ماں نو طلاق دینا ہے مولا علی نے. اور میں پوچھنا کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سنو کیا سید سمجھ نہیں لگی. اور سنو جس وقت اللہ نے نئی نقطے کی بات بتا رہا ہوں، جس وقت اللہ پاک نے فرما دیتا ازواجہ امہاتہم، نبی کی گھر والیاں، نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں. اس آیت اترن تو بعد نہ نبی پاک طلاق کسی نو دے سکتے سن، کیوں؟ نہ نبی پاک طلاق دے سکتے سن، نہ وہ وکیل کسی نو طلاق دا بنا سکتے سن. کیوں؟ کہ یہ ہے اللہ کی خبر. نبی دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماواں نے، یہ خدا دی خبر ہے. اگر طلاق دینا بعد جائز ہوندا حضور کسے نو دے دیندے تے اونے نبی مومنہ دی ماں نہیں سی رہنا تے خدا دی خبر جھوٹی بننی تھی. خدا دے صاحب فرما دیتا نبی دیا گھر والی مومنہ دیا ماما نے. جب فرما دیتا ہے دا مطلب ہے نبی پاک نو جڑا طلاق دین دا حق دیتا گیا سی اس تو بعد ختم. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کے پاک رسول بیک وقت 11 ازواج مطہرات رکھن دا حق دیتا گیا. اور پھر فرمایا ہن رسول نو اجازت نہیں کہ اس تو بعد کسی اور نال نکاح کرے. جے میں رسول پاک تو 11 تو زیادہ بیبیاں پاکاں نال شادی کرن دا حق ختم کر دیتا اللہ نے. اسی طرح پاک رسول دیاں گھر والیاں نو اس آیت اترن تو بعد طلاق دا حق مالک نے ختم کر دیتا. اشارہ دس دیتا لوکاں نو کہ اے کیونکہ ہمیشہ جنت رسول نہ رہنا ہے نا، لہذا ہون رسول طلاق دے وے کسے ہور نال نکاح ہو جاوے تے ساڈی خبر غلط بن دیئے. لہذا خبردار سوچیا جے بھی نہ. معلوم ہویا جس کتے دے پترے بک ماریے کہ مولا علی نو حق دیتا ہے پاک رسول نے طلاق دین دا اپنی گھر والیاں نو، او سور نے قرآن دا انکار کیتا ہے. سمجھ دے پائے ہو کہ نہیں؟ اور گستاخی بہت بڑی. یہ ہو جا کنجر نو تو مولا علی خود لتوں پھاڑ کے ہو سکتا جہنم سٹنا. چل بغیرتا سورا تو مینوں رسول پاک دا ایڈا گستاخ بناونا. میں کون ہونا کہ رسول مینوں فرماون طلاق دے، میری گھر والیاں نو طلاق دے. کنجرا تو کی سمجھنا ہے کہ رسول دیاں گھر والیاں تے دوسریاں اکو جیاں نے؟ وانتیا
جی میں پاک محمد بے مثل بے مثال نے اے میں رسول دا گھرانہ اے اہل بیت بیبیاں پاکاں اے بھی بے مثل بے مثال. اگر کوئی آکھے یار ایڈی وڈی گل کر گیا وہ اللہ دا قرآن ہے. لستن کاحد من النساء اور نبی دیاں گھر والیاں کائنات دی کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں. احد من النساء کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں. اللہ اکبر. تساں آپ نو کسی عورت ورگا نہیں سمجھنا. دیکھو جس وقت اللہ دا قرآن آ گیا تو حکم ہو گیا کہ تساں دوسریاں ورگیاں نہیں. تو یہ مطلب ہے انہاں دے اوتے فرض بن گیا کہ وہ سمجھن کہ اساں ایک بے مثال گھرانے دیاں بیبیاں واں. ساڈی تو مثال ہی نہیں مل سکتی. قرآن جو سمجھن کہ ساڈی مثال کوئی ہے تو قرآن کے خلاف بن جائے گا. سمجھ نہیں لگی. تو یہ مطلب یہ نکلیا جھوٹ سراسر ہے. تا کر کے صاحب روح المعانی اتنے لکھ کے آندے نے خدا اس لکھن والے نو آپ ہی اپڑے تے اوویں اپڑے جی میں اے حقدار ہے. خدا ہی اپڑے تے اوویں اپڑے جویں بھڑوا حقدار ہے. ایڈی وڈی بکواس پاک رسول دے متعلق پہ کردا. سمجھ نہیں لگی نے. بولو تے صحیح. اور اس موقع تے اللہ اکبر یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں. اہل بیت کی لفظ ہے. بہت دنیا دے تو لفظ تو لائے کہ گمراہیاں پھیلا پھیلا پتہ نہیں کتھے تک کر دیتا ہے. اہل بیت بیت مانا ہوتا ہے ہوں میں کی آخیا لفظ کی بولے گھر والیاں میں آخیا. بولو تھوڑا ذہن کدھر گیا ہے؟ ماں وال گیا ہے بہن وال گیا ہے یا گھر والی جسلے بول دیو کدھر ذہن جاندہ ہے؟ بولو تے صحیح. اور سنا گھر دیاں دا کی حال ہے. دھی ٹر گئی کسے دے گھر. جسلے کسے دے گھر گئی ہن او گھر دی او دے کول پوچھا جائے گا تے کی آکھے گا کی ذہن چاہے گا؟ بولو. اصل لفظ بولیا ہی بیبیاں واسطے جاندا ہے جیڑیاں بندے دی نکاح والی بیبی ہوندی ہے نا یہ انہاں واسطے لفظ اصل اہل بیت بولیا جاندا ہے. اچھا جی. قرآن حکیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایتھے اللہ پاک نے پچھوں حضور دیاں گھر والیاں دے تذکرے فرمائے انہاں نو حکم احکام دسن دس کے فرماندا ہے اللہ دا ارادہ تانوں دکھ دین ستاون دا نہیں مشقت وچ پاون دا نہیں. اللہ دا ارادہ صرف اے گھر والیو تانوں پاک کرن دا ہے. ادھر ویکھ یہ آیت کریمہ اللہ نے قرآن اہل البیت جتھے فرمایا ہے یہ قرآن پاک اللہ نے جو اتاریا ہے نبی دیاں گھر والیاں دے تذکرے وچ اتاریا ہے. نبی دیاں گھر والیاں انہاں نو اللہ پاک نے اہل بیت فرمایا ہے. توجہ توجہ سونیا
اس آیت کریمہ دے اندر پھر سوال اٹھدا ہے پاک محمد کریم نے، توجہ ہے، پاک محمد کریم نے اس آیت مبارک اترن تو بعد مولا علی نو بلایا، سیدہ خاتون نو بلایا، حسن حسین نو بلایا، چادر وچ رکھ کے فرمایا اے اللہ اے میرے اہل بیت نے، چشتیہ تو کہنا قرآن وچ اہل بیت حضور دیاں گھر والیاں نو فرمایا گیا ہے، عرف عام دے اندر بھی اسی طرح ہی عورتاں نو ہی گھر والیاں آکھیا جاندا ہے، لیکن پھر حضور نے انہاں پاکاں نو کیوں سد کے چادر تھلے رکھ کے فرمایا اے میرے اہل بیت نے؟ ہن سجنا سمجھی گل، رسول پاک اس واسطے جمع فرما کے فرمایا اے میرے اہل بیت نے، قرآن نے پاک رسول دیاں گھر والیاں نو اہل بیت فرمایا، لیکن اللہ پاک دے ارادے وچ، اللہ پاک دے ارادے وچ حسن حسین پاک، خاتون جنت پاک، مولا علی پاک یہ بھی انہاں وچ شامل سن، لیکن کون او دے ارادے نو جانے؟ لفظ دے معنی نہیں سی دیندا، اللہ دے محبوب نے انہاں نو چادر وچ لے کے دسیا لوگو میریاں گھر والیاں نو قرآن نے اہل بیت فرمایا ہے، میں محمد اس اہل بیت دے لفظ انہاں نو پہ شامل کرنا، لہذا انہاں نو قرآن والا اہل بیت بنیا جے، انہاں نو میں محمد دے فرمان والا اہل بیت بنیا۔ مطلب حضور دیاں گھر والیاں اہل بیت نے قرآن نال مولا علی تو وہ چار مبارک تن وہ اہل بیت نے محمد کریم دے فرمان نال، لیکن وہ پھر بھی خبر واحد ہے، یہ قرآن ہے، قرآن قطعی یقینی ہوتا ہے، لہذا حضور دیاں گھر والیاں پاکاں دا اہل بیت ہونا ہے پکا یقین۔ ایتھے ایک سوال ہوندا ہے جے لطف آ رہا ہوئے تو بیان کرا، سوال ہوندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم عربی اچھے ہوندا ہے نراں واسطے، مرداں واسطے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، تو تے مرد ہوئے، حضور دیاں گھر والیاں تے مرد نہیں، یہ جواب دینا اور وہ قرآن وچ بولو اللہ پاک دے قرآن پاک وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر دے اندر صرف ایک گھر والی پاک، کوئی دوسرا جی کوئی نہیں، فرشتہ خبر دینا ہوندا ہے پتر دی، توجہ ہے، آن کے فرشتہ خبر دیندا ہے پتر دی
بی بی حیران ہو جاندے نے میرا بڑھے پے دے اندر کیڑی خبر پہ دیندے نے ہن اللہ دا فرشتہ جواب دیندا ہے قرآن قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید فرشتے کہن لگے او بی بی اللہ دے حکم تو حیران پہ ہونی ہے اللہ دیاں رحمتاں برکتاں ہون علیکم تواڈے تے اے اہل بیت گھر وچ ایک بی بی ہے بولو تے صحیح گھر پاک وچ ایک بی بی ہے اللہ پہ فرماندا ہے اہل البیت اتوں جیڑا کم اوتھے آیا ہے وہی کم ایتھے آیا معلوم ہویا ہن ایتھے کی بزرگ فرماندے نے کیوں کم آکھیا گیا ہے دو جواب نے دیواں ایک جواب ہے لفظ اہل بیت کا لحاظ کیا لفظ اہل بیت مذکر ہے یہ نراں واسطے بولیا جاندا ہے یعنی لفظ اہل البیت لفظ دا لحاظ معنی دا نہیں معنی وچ بیبییاں نے لیکن لفظ جسے بول دیو آندے ہو گھر والیاں دا سنا کی کہندے ہو گھر والے یہ نہیں بول رہے گھر والی بول دے کیوں گھر والے کیونکہ اے لفظ مرداں والا تو یہ لحاظ کر کے پیچھو کم آیا ہے دوسرا فرمایا اس واسطے اوتھے ابراہیم علیہ السلام واسطے اہل بیت کیوں فرمایا تے کم کیوں فرمایا گھر والی دے نال مرد شامل ہے وہ ابراہیم تے شامل سن نا فرمایا اوتھے گھر والی دے نال مرد ابراہیم شامل ہے ایتھے حضور دیاں گھر والیاں دے نال خود محمد شامل ہے بول دے صحیح مرے ستیا اللہ ایک گل مولا علی دے گھروں کٹ کے سناواں بولو تے صحیح کس گل تے سناواں کہ حضور دیاں گھر والیاں رسول پاک دے نال جنت وچ ہون گیاں ایتھے بھی حضور دے گھر وچ تے اوتھے بھی بولو چی یہ ہوں گل سناواں تے مولا علی دے گھروں کٹ کے سناواں اینو آندے نک وڈنا ذرا ویکھی قربان جاواں پہلی سنن کبریٰ بیہقی دی سی ہن امام بخاری دی کتاب صحیح بخاری مولا علی دا سجا بازو صلح کرانا واسطے سیدہ صدیقہ پاک آئیاں سن بصرے دے اندر حضرت عمار بن یاسر مولا علی دے دھڑے دا خاص بندہ مولا علی دے دھڑے دے بندیاں نو ساریاں نو سدیا سد کے فرماندے نے خیال کرنا عائشہ آئے نے اے نبی پاک دے گھر والے نے
دنیا وچ بھی تے جنت وچ بھی. عمار بن یاسر فرمایا جنگ جمل ہون تو پہلو یہ مغالطہ دور کرن دی خاطر مت کسی نو غلط فہمی لگ جاوے کہ ادھر مولا علی تے ادھر اما باپ، مت کوئی پاک رسول دے گھر والیاں نو کسی غلط نظریے دے نال دماغ وچ خیال کر بیٹھے. علی دی وجہ نال عمار بن یاسر نے فرمایا خبردار میں جاننا وا اے عائشہ پاک دنیا وچ بھی پاک محمد دی گھر والی ہے تے آخرت جنت وچ بھی پاک محمد دی گھر والی. خیال کرے جے مت علی دے پاسے کھلو کے دے پرلے پاسے کوئی غلط عقیدہ بناؤ گے نا مرادو ایمان ختم ہو جانا جی. اچھا ہن اگلے سوال دا جواب دیتا. کمال دا ایک سوال اٹھیا کہ جے اما پاک ہوری اوتھے بھی حضور نال جنتی نہیں تے پھر ایتھے مولا علی دے مقابلے چ کیویں آئیاں کھڑیاں؟ اس سوال کا جواب دیتا حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا تے آئیاں اس واسطے سناواں فرمایا آئیاں اس واسطے نہیں پاک رب ازمانا چاہتا ہے ایک پاسے رسول دی گھر والی ہون والی نسبت ہے، ایک پاسے رشتے دی نسبت ہے، دوسرے پاسے فرمان رسول ہے. اس وقت علی عادل بادشاہ ہے، عادل بادشاہ او دی حمایت کرنی چاہیے. اس پاسے فرمان رسول ہے، اس پاسے نسبت رسول ہے. اللہ پاک ازمان واسطے انہاں نوں لیندا ہے، رب ویکھنا چاہتا ہے وہ فرمان رسول ویکھ دے ہو یا نسبت رسول ویکھ دے ہو. رب آزمانا چاہتا ہے کہ خبردار ہن نسبت نہ ویکھیا جے، ہن فرمان اچا بول مرے ہن کیے فرمان اچا ہے. علی پاک والے پاسے فرمان ہے، سیدہ والے پاسے نسبت رشتہ ہے. ہن رب ازمانا چاہتا ہے کہ جسلے دوواں دا مقابلہ ہوئے تساں کنوں من دے ہو، نسبت اچھی ویکھ دے ہو یا فرمان اچا ویکھ دے ہو. ہن مولا علی والے پاسے آنیا اوے عمار بن یاسر دس دتا کہ اے ہے سنیاں دا عقیدہ، ادھر تعظیم وچ فرق نہ آوے، او جنتی اوویں سمجھی جویں پاک رسول نو سمجھنا ہے، لیکن فرمان رسول دا ادھر ہے. ہن نسبت چھڈ دے وی فرمان والے پاسے کھلو جا. توجہ ہے مولا علی دے میدان وچ کھلو کے مولا علی دا سجا ہاتھ سنیاں دا مذہب کیویں پہ بناندا ہے. ہن بس آخری گل کر کے اجازت چاہنا. یہ گل سمجھ آ گئی کی ایک پاسے نسبت ہوئے ایک پاسے فرمان ہے تے پھر کدے نال کھلونا ہے؟ بولو تو صحیح کدے نال کھلونا ہے؟ فرمان نال کھلونا ہے کہ نسبت نال؟ سبق سانو یہ ملیا فرمان نال کھلونا ہے. ہن میرے بارے تے کئی بار بھوکدے نے اے یزیدی ہے یزیدی ہے، اے سجدہ دا مخالف ہے. وہ میں کہ بھڑویل دا سانو مولا علی دے میدان جو سبق ملیا ہے
چشتی وہی قابو کر کے بیٹھا ہے. سید دی ضرور نسبت ہے لیکن اُنہ چیر جنہ چیر فرمان رسول دے مقابلے نہ آوے. جس لئے سید فرمان تے دین دے مقابلے آ جائے اساں سید چھڈ سکنے ہیں, دین رسول نہیں چھڈ. سمجھ آ گئی. خوش آمدیاں دے سرے چکھے بندہ پاوے بڑویدہ سجدہ نو برباد کرنا. سید جو پاک رسول دے فرمان دین دے مقابلے چایا کھڑا ہے, اور سید دا لحاظ نہ رکھ. ہاں پھر فرمان تے دین نو ویکھ. سید نو آگ سید جی تواڈے نال تاں کھلوندے تساں دین نال کھلوندے. جدو تساں دین نو چھڈ بیٹھے ہو ساڈا چھڈنا بھی تانوں فرض بندا ہے, کیونکہ مولا علی والے میدان وچ سبق یہ ہوئی ملیا سانوں. اللہ جل شانہ باب فرمائش دی جنت میں جگہ بناوے, پاک محمد کریم دے صدقے مغفرت فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ. منو اجازت اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے, توڑ پیش کریں. جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خون معاف کرتے ہیں, اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا. فضل احمد زندہ باد.